الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تقریم معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، بڑی کرم نوازی، بڑی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق بنایا. جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان سب میں افضلیت اور اشرفیت جس مخلوق کو ملی ہے وہ انسان ہے. اور پھر انسانوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ معزز انسانوں کا گروہ ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت والا گروہ ہے، جس طبقے کو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، جتنی بھی امتیں آئی ان تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ جس امت کو عزت، مقام، فضیلت ملی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ ہے، وہ تمام کی تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے. تو ہمیں صرف یہ اعزاز اور یہ فضیلت نہیں ملی کہ ہمیں انسان بنایا ہے، بلکہ ہمیں انسانوں میں سے سب سے افضل انسان، یعنی انبیاء کے بعد جن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس امت میں ہمیں بنایا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ظاہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا ہے. تو ساری کی ساری انسانیت جتنی قیامت تک کے لیے آنی ہے، اس ساری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی نے، آپ کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا. اب رسول اللہ کی جو امت ہے اس کے بھی 2 طبقے ہیں. ایک امت ہے جسے امت اجابت کہتے ہیں، اور دوسری ہے جسے امت دعوت کہتے ہیں. امت اجابت میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے امت اجابت میں آتے ہیں. جبکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جن لوگوں کو اسلام کی نعمت نہیں ملی ہے، کافر ہیں، انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے. اب رسول اللہ کی امت کے یہ جو 2 طبقات ہیں، ان میں سے بھی جو سب سے افضل طبقہ ہے، بلکہ ایک طبقہ تو ظاہر ہے مسلمان ہی نہیں ہے،
وہ تو کافر ہے، جو دوسرا طبقہ ہے وہ تو کافر ہے۔ تو اللہ نے ہم پہ تیسرا بڑا انعام یہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف امتی نہیں بنایا، بلکہ آپ کا کلمہ کو امتی بنایا۔ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن ساری فضیلتیں، سارے مراتب، سارے اعزازات اپنی جگہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ اختیار کیا۔ یعنی تزکیہ کا کیا مطلب؟ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو ہر طرح کی غلط روش سے اور ہر طرح کے غلط کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح من تزکا، کہ ہر وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، اپنے نفس کو شرک و بدعت سے، اپنے نفس کو کفر سے، ہر طرح کی خامیوں سے اپنے نفس کو بچا کر وہ چلا گیا کہ تحقیق یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں بڑا نام کما لیا، بڑا پیسہ کما لیا، بینک بیلنس بنا لیا بہت زیادہ، بڑے بنگلے بنا لیے، بڑا اور کوئی مال و دولت اکٹھی کر لی، وہ کامیاب ہے ہماری نظر میں، ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اللہ رب العزت کے دربار میں کامیاب ہو کے چلا جائے، اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی سنتوں اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اگر اس نے زندگی گزار لی ہے تو وہ کامیاب ہے، اور حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اور یہ پھر وہ کامیابی ہے کہ جس نے آپ کا ساتھ زندگی بھر دینا ہے، یعنی اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں بھی نظر آئیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہماری نگاہ میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ دنیاوی مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیا میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کام کتنی دیر تک آئیں گی؟ ٹھیک ہے، انسان کی ضروریات ہیں اور کوئی معیوب بات نہیں ہے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اچھی بات ہے، اس کا اچھا استعمال کرے۔ لیکن یہ کامیابی کا ہرگز معیار نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اسے دنیا میں کوئی بہت مقام مرتبہ نہیں ملا، لیکن ایک شخص کو بڑا مرتبہ ملا ہے، ہم ان دونوں کو یوں کھڑا کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو مال و دولت والا ہے یہ تو بڑا کامیاب ہے، یہ تو جی اس کے تو بارے نیارے ہو گئے، اس کے تو بیڑا ہی پار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر تو واقعی اس کے بارے نیارے ہیں کہ اس نے اپنے مال کا استعمال، اپنی جاہ و جلال کا استعمال، اپنے عہدے کا استعمال رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیے، پھر تو کامیاب ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے اور وہ کمزور حالات گزار رہا ہے، دستی میں ہے، بس درمیانی سی حالت ہے اس کی، لیکن اللہ کے احکامات کو وہ پوری طرح سے مکمل کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی میں۔ مال و دولت ہے، جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں کب تک کام آئیں گی؟ ابھی 2 روز قبل ایک شخص کا انتقال ہوا، نام میرے دیش میں نہیں رہا، یعنی بہت مال و دولت ہے، لیکن
نہ کوئی اولاد ہے، نہ گھر والے نے بیگم وغیرہ شادی نہیں کی اور اس طرح چلے گئے. اب مسلمان میں کی ہے، اب اتنی مال و دولت، اتنی جائیداد کہ وہ یعنی اربوں ملین کی جو ہے ان کی پراپرٹی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو آپ کا سانس کٹا، زندگی کا یہ سلسلہ یہ کٹ گیا، تو یہ مال دھرا کا دھرا رہنا ہے، کسی کام نہیں آنا. آپ نے قبر میں جانا ہے، آپ نے یعنی انسان کے جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے زندگی کا، تو وہیں سے اس کا حساب اور اس کے سارے مراحل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی مال کام نہیں آنا، کوئی دولت کام نہیں آنی. 3 چیزیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کام آئیں. 3 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اگلی زندگی میں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اس کے لیے کام آئے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ روایت ہے اذا مات الانسان انقطع العمل اعمال كله الا 3. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز کہ اگر اس کا کوئی عمل صالح ہے، اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے، تو اس کا یہ نیک عمل جو ہے یہ آخرت میں اس کے کام آئے گا، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی یہ نیک عمل اس کے کام آتا رہے گا. اسی طرح اگر اس کی کوئی ولد صالح، کوئی نیک اولاد ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے جو ہے یعنی جو وہ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بچہ جس کی والد نے بہت اچھے طریقے سے تربیت کی اور اس کو ایک بہترین انسان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مسلمان بھی بنایا، تو یہ بچہ اپنے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اس کے کام بھی آئے گا. اور تیسری چیز کہ اس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا، کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کسی کا کوئی یعنی کسی کو کاروبار لگا کے دے دیا، کسی جو ہے تندرست کی مدد کر دی اور وہ زندگی پر وہ کام کرتا رہا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ تو انسان کے کام آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے کام نہیں آئیں. ہاں اگر اس کا آپ نے اچھا استعمال کیا ہے تو پھر تو میں نے جیسے کہا کہ مارے نیارے ہیں، بالکل مارے نیارے ہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اس کو نہیں استعمال کیا، ان ساری چیزوں کو، اپنے عہدے کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے مال دولت کو، اپنی جائیداد کو، اپنی جو اس کے پاس جو اختیارات ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نہ صرف یہ کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گے، بلکہ ان کے لیے ان کی پوچھ بھی ہوگی کہ ہم نے آپ کو بھلا صلاحیت دی تھی، آپ نے اس صلاحیت کا کیسا استعمال کیا. ہم نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی، آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس کا اچھا استعمال نہیں کیا، تو اس پہ پوچھ ہوگی. ہم نے آپ کو جوانی دی، آپ نے جوانی کو کن کاموں میں استعمال کیا، سوال ہوگا. ہم نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، آپ کو مال و دولت دیا، آپ کو جان و جلال دیا، آپ کو عہدے دیے، آپ کو مختلف اختیارات دیے، آپ نے اسے کیسے استعمال کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں، بلکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے نیچے جو ماتحت افراد ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی. آپ سے آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے ان کا خیال رکھا کہ یہ کسی غلط کام میں تو نہیں مبتلا ہو رہے، یہ کسی ایسی لائن پر تو نہیں چل رہے کہ جو آخرت میں ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی غلط کاری کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، اذیت کا باعث بنے، کسی برے عمل میں تو نہیں پڑ رہے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم والد ہیں تو ہم سے بچوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اس پہ ویسے تو ہمیں چلا تفصیل سے بات کرتے رہیں گے کہ ایک والد کو، گھر کے بڑے کو اپنے
اپنے گھر کے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. لیکن ایک بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز بہت زیادہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا بہت غفلت سے کام لیتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کی ٹینشن اپنے سر پہ سوال رکھیں گے. سب کو ہم نے ٹائم دینا ہے, سب کے ساتھ ہم ہنسی خوشی باتیں کرتے رہیں گے, سب کو ہم کمپنی دیں گے, سب کے ساتھ ہم بڑا اچھا رویہ اختیار کریں گے. لیکن جب ہمارے اپنے گھر کی بات آئے گی تو ہم سیدھے کو بات ہی نہیں کریں گے, ہم اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیں گے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے, ہم اپنے بچوں سے ان کے اچھے بھلے کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں کریں گے, ہم ان سے ان کی پریشانیوں, ان کی تکالیف اور ان کی یعنی جو جو ان کو چیزیں پیش آ رہی ہیں ان کے بارے میں ان سے بات نہیں کریں گے. یہ بالکل غلط رویہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچہ آپ کے جو ہے نواسے حضرت حسن, حضرت حسین, پھر آپ کی بیٹیاں, بچے تو آپ کی چھوٹی عمر میں سارے جو ہے انتقال کر گئے, لیکن آپ کی صاحبزادیاں 4 بیٹیاں آپ کی جو ہے وہ بڑی ہوئی. تو جتنی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس میں ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے, یعنی انسانیت میں آج تک جتنے انسان آئے ہیں بلکہ اللہ کے خزانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑے, سب سے افضل, سب سے زیادہ حکیم, سب سے زیادہ سمجھدار اگر کوئی ذات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات رسول اللہ کی ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں فلاں کام کرنے لگا ہوں, آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فلاں جگہ میں آپ کا رشتہ کرنے لگا ہوں, آپ کے لیے فلاں جگہ سے رشتہ آ رہا ہے, بیٹا آپ کو یہ پسند بھی ہے یا نہیں ہے, آپ کی رضامندی ہے بھی یا نہیں ہے. حالانکہ وہ کر سکتے تھے, اللہ کی طرف سے بھی انہیں اختیار تھا, مگر اپنے بچوں کی جہاں تربیت میں خیال رکھا وہی ہر معاملے میں اپنے بچوں کی تربیت کی. تو جو چیزیں ہمیں اگلی زندگی میں کام آنی ہیں ان میں سے ایک ولد صالح ہے, ایک نیک اولاد ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بحیثیت والد, بحیثیت سربراہ, بحیثیت بھائی, بحیثیت جو ہمارے پاس اختیارات ہیں اپنے گھر میں, اپنے والدین لوگوں میں, تو ہم ان کی تربیت کا بہت خیال رکھیں. جہاں ہم انہیں اور سہولیات دے رہے ہیں, ان کی تمام ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں, تو اگر کہیں ہم ان کی دینی تربیت اور ان کی نیک تربیت سے اگر ہم غافل رہیں تو باخدا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, بہت گھاٹے کا سودا ہے. کہ اگر کل کو ہم سے پوچھ لیا جائے کہ ہمارے آپ کے بچے آپ نے ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھا, تو یہ آپ کے لیے جہاں نیک اولاد اپنے والدین کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ ہوگی, ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ثواب اور وہ چلتا رہے گا سلسلہ, وہیں آپ کی اولاد اگر غلط راہ پر چل پڑی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے اولاد کو راہ راست پر لانے کی ہر طرح سے کوشش کریں. تو جہاں ہم اور سارے کاموں پہ توجہ دے رہے ہیں وہیں خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت, ان کی رہنمائی پر بھی ہم وقت دیں. آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کے ماحول میں, آپ کے گھر کے ماحول میں, آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. آغاز ہم اپنے گھر سے کریں گے تو اس کے نتائج بھی انشاءاللہ بہت مفید ہوں گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.